أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر لانے والا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات ذکر فرمائیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں، ایسے لوگوں میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کر دی کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ کائنات میں جتنی بھی کلمات ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، ان سب سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند آتی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ، اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اس میں کل بھی میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس سے مراد جو ہے مؤذن لوگ ہیں جو اذان دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو اور پھر اس سے مراد ہر وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی شخص نظر آیا، کوئی دوست نظر آیا، بھائی نظر آیا، یار چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نماز پڑھیے، آؤ میرے ساتھ چلیں، اکٹھے جا کر نماز پڑھاتے ہیں، مہمان آئے ہوئے تھے، آؤ یار نماز پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم بات اپنی آگے بڑھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بہتر بات سے زیادہ کسی اور کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، اس کی چند صفات کو ذکر کیا۔ ان میں جو سب سے پہلی صفت ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کرے، یہ ہے پہلی صفت کہ جو لوگ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود بھی اچھے کام کرنے والے ہوں۔ میں اگر اچھائی کی طرف بلاؤں گا کسی کو تو پہلے میرے اندر وہ اچھا کام بھی ہونا چاہیے، تب جا کر جو ہے میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤں یا اچھے کام کی طرف بلاؤں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جب تک خود اچھا نہیں ہے کسی کو اچھائی کی دعوت ہی نہ دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خود بھی اچھا بننے کی کوشش کرے اور لوگوں کو بھی اچھے کام کی طرف دعوت دے۔ وگرنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے خود تو کام کرتا نہیں، خود تو اچھا کام کرتا نہیں، اور ہمیں جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ تم اچھے کام کی طرف آؤ۔ وقال اننی من المسلمین۔ اب پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اور پہلی صفت ہے کہ وہ خود بھی جو ہے اچھے کام کرنے والا، خود بھی جو ہے اچھے کام کرنے والا ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے بے شک میں تو حکم بردار۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ
اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلائے گا نا تو اس کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی۔ لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، کوئی سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس نے نرم طبیعت والے کو بھی برداشت کرنا ہے، سخت طبیعت والے کو بھی برداشت کرنا ہے۔ بات سن لگ رہی ہے نا؟ نرم طبیعت والے کو بھی برداشت کرنا ہے، سخت طبیعت والے سے کو بھی برداشت کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی بات کو سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کی بات کو سن کر اس کا انکار کریں گے، اس کی بات کو جھٹلائیں گے، اس سے لڑنے جھگڑنے پر اتر آئیں گے، مرنے مارنے پر اتر آئیں گے۔ تو ایسی حالت میں اس بندے کو چاہیے کہ یہ کہے من المسلمین کہ میں تو حکم بردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک حکم کیا تھا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، بھلائی کی طرف بلانا، میں تو یار اسی کا پیروکار ہوں، میں تو اسی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت اپنا علمی روب جھاڑنا شروع کر دے، اپنے علم کو بیان کرنا شروع کر دے، یا اس طرح جو ہے اپنے تکبر میں آ جائے۔ نہیں، تکبر میں نہ آئے، بلکہ اس وقت بھی عاجزی میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اسی چیز کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھو، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی تو جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ جو شخص دعوت دینے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ جو ہے، ضروری نہیں کہ لوگ اس کے ہم نوا ہوں یا ہم کلام ہوں، یا اسی طرح جو ہے اس کی بات کو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں، بلکہ لوگ جو ہیں مختلف قسم کے ہوں گے۔ اب اس نے اگر کوئی اس کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس پر صبر کرے، اس پر صبر کرے، کیونکہ اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتا، اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، اگر کسی شخص نے زیادتی کی ہے نا، شریعت کہتی ہے کہ جتنی اس نے زیادتی کی ہے نا اس کے برابر ہی اس کو بدلہ دے دے۔ کسی نے گالی نکالی تو گالی نکال دے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو ہے پہلا حکم، لیکن یہ حکم وہ حکم نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا ہو۔ شریعت کہتی ہے، اس سے بڑھ کر حکم شریعت ارشاد فرماتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھو، اگر اس نے تمہیں جو ہے نا برا بھلا کہا ہے تو تم اس کے مقابلے میں اس سے اچھی بات کرو، اس کے مقابلے میں اچھی بات کرو۔ تو اگر تم نے مقابلہ کیا تو برابری کی صورت میں تو معافی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بڑھ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہر جاؤ گے، پھر نیکی کی بجائے الٹا گمراہی میں چلے جاؤ گے، الٹا برائی میں چلے جاؤ گے، کیونکہ نیکی اور بدی تو برابر ہو نہیں سکتی۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو، کیونکہ جھگڑالو اور شریف یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ جھگڑا کیا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اب جب تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تمہاری آپس میں کوئی دشمنی ہوگی نا تو وہ دشمنی تمہاری ختم ہو جائے گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی دشمن تمہارا مخلص دوست بن جائے، وہی دشمن تمہارا مخلص دوست بن جائے۔ شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں نا، انہوں نے جب کام شروع کیا تھا تو یہ جو ہے نا ایک جو کسان تھا نا، کسان کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا وقت تھا، تھکے آ رہے تھے، تو کسان تھکا آ رہا تھا۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ یار میری بات تو سننے میں اللہ کے لیے تیرے پاس آیا، تو اس کو غصہ چڑھا اور اس نے تھپڑ لگا دیا۔ اب یہ نرم مزاج طبیعت کے لوگ تھے اور وہ کسان تھا، ہاتھ بھی اس کے سخت تھے، جب چہرے پر پڑے نا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت نے برداشت کیا۔ اب جب اس نے بھی دیکھا نا یار دیکھ میرے تھپڑ سے وہ رونے لگ گیا اور اس نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں، تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ یار یہ حقیقت بات ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ لگایا نا، آپ اگر برداشت کر جاؤ گے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کا قصور بھی نہیں ہوگا، تو دوسرا تھپڑ وہ بھی نہیں لگائے گا، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا۔ اب جب ایسا ہوا تو اب وہ جو ہے حضرت کا مرید ہو گیا۔ بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ تو یہی کچھ فرمایا جا رہا ہے کہ جب برائی کو نیکی سے دفع کرو گے، نیکی سے دور کرو گے،
تو اس وقت جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو تمہارا کل کو دشمن تھا آج جو ہے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، ہاں یہ صبر جو ہے یہ صبر انہی لوگوں کو ملے گا، یہ اس کام پر صبر کرنا انتہائی مشکل ہے، اس کام پر صبر کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ صبر ملے گا اسی کو جو بڑی خوش قسمت ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا، جو بڑے نصیب والا ہوگا۔ تو اور یہ بھی اس کا ایک معنی ہے کہ یہ صبر ملے گا اسی کو جو بڑی جنت والا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص ان آزمائشوں پر صبر کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی سے بڑی جنت کا مستحق ہوگا۔ بات میں لگ رہی نا؟ لہذا ایسے کاموں میں جو ہے انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ایسے کاموں میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برائی کرنا شروع ہو جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے صبر والا معاملہ کرو، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ باقی جو شخص اب جو داعی ہیں ان کی ایک اور صفت کو بیان کر دیا گیا کہ جب یہ داعی دعوت دینے کے لیے نکلے گا تو اس کے دل میں شیطان جو ہے وسوسے ڈالے گا، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا، کبھی کسی قسم کا وسوسہ ڈال دے گا، کبھی کسی قسم کا وسوسہ ڈال دے گا۔ یہ بھی شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے، یار تو حق پر ہے، تو حق پر ہے، تجھے کیا دبنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، اور یاد رکھیں کہ جب یہ وسوسہ آتا ہے نا تو پھر اس کے بعد انسان صبر نہیں کرتا بلکہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ایسے وقت میں بھی جو ہے صبر کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگوں کی چند صفات کو بیان کیا۔ تو ترجمہ دیکھ لیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے بلایا اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور کیا نیک کام، وقال اننی من المسلمین، اور کہا میں حکم بردار ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی، ادفع باللتی ہی احسن، جواب میں وہ کہہ جو اس سے بہتر ہو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، پھر تو دیکھ لے کہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ دوست دار ہے قرابت والا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو سہار رکھتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات ملتی ہے اسی کو جس کی بڑی قسمت ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کے چوک لگانے سے، مقصد یہ ہے کہ نزغ کہتے ہیں کہ یہ جو دھاری دار کوئی لکڑی ہو جائے، چھری سمجھ لیں، دھاری دار بلکہ لکڑی سمجھ لیں، جو نوکیلی لکڑی ہو نا اور ایسے جسم میں ایسے چبھویا جائے تو اس کو کہتے ہیں چوک لگانا، چکا لگانا۔ تو شیطان بھی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر چوکے لگاتا ہے، ایسے چبھوتا ہے، بری باتوں کو جب ہوتا ہے، وسوسوں کو جب ہوتا ہے، تو اس وقت جب ایسی حالت ہو جائے، جب شیطان کی طرف وسوسہ آ جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ یہی وجہ تو ہے نا، کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے اوپر غصہ ہو نا تو انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ اس وقت غصے میں انسان شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ کہتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پھر شیطان کے کنٹرول سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جو کبھی چوک لگے تجھ کو شیطان کی چوک لگانے سے تو پناہ پکڑ اللہ کی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا۔